بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ گرامر کا دوسرا لیکچر ہے، دا کائنڈز آف ناؤن۔ تو ناؤن کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھی ہے۔ ناؤن از اے ورڈ یوزڈ فار گیونگ اے نیم ٹو سم پرسن۔ کسی آدمی، جگہ یا چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ کسی جگہ، آدمی، چیز کا نام جو ہے وہ ناؤن کہلاتا ہے۔ تو ناؤن کی آگے اقسام ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں ناؤن کی ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں۔ یہ دیکھیں کائنڈز آف ناؤن، یہ ہمارے پاس ہے کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن۔ یہ عام کتابوں میں کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، لیکن زیادہ تر جو مستند کتابیں ہیں ان میں 5 ہی عام طور پر یہ کائنڈ آف ناؤن جو ہے وہ تصور کی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کی ذرا تشریح دیکھیں گے کہ کامن ناؤن، پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، اور ان میں ہم ذرا فرق کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کامن ناؤن۔ A common noun is a noun referring to a person, place or thing in a general sense. Common here means shared by all. تو کامن ناؤن سے کیا مراد ہوا؟ وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اس کو ہم کامن ناؤن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عام، دی کلاس از اسٹڈیئنگ گرامر۔ کلاس گرامر پڑھ رہی ہے۔ کلاس عام کلاس چیز ہے۔ دا نیئرسٹ ٹاؤن از 60 miles۔ اور قریبی گاؤں جو ہے وہ 60 میل دور ہے، اوے۔ شی از اے گڈ گرل۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تو گرل کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا گیا۔ اور یہ دیکھیں اس کی کچھ اور مثالیں ہیں۔ الیکس از اے ونڈرفل پلیئر۔ الیکس ایک بڑا حیران کن قسم کا بہت اچھا پلیئر ہے، تو پلیئر ہو گیا۔ سڈنی سکسر ٹیم ہی پلیز فار دا ٹیم، اور ٹیم کا نام ہے، اور ٹیم جو ہے ہمارے پاس ہے کامن۔ ہی واز ناٹ بورن ان دس کنٹری۔ کنٹری کوئی بھی ہے، اگر تو ملک کا نام لے لیا جائے تو پھر وہ کامن ناؤن نہیں رہتا۔ اسی طرح سٹی ہے، ویاڑی سٹی کا اگر نام لے لیا جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ کوئی بھی سٹی ہے تو یہ کامن ناؤن ہے۔ اسی طریقے ہی از اے مین آف ڈریم۔ مین جو ہے یہ بھی کامن ہی ہے۔ کرکٹ کامن ہے، مینٹر کامن ہے، ہاؤس، ریور، اور آگے ہے ہی گوز فار واک بائی دا ریور ایوری ڈے۔ ڈے جو ہے یہ بھی کامن ہے۔ فرینڈز اور دوست بھی جو ہے وہ کامن ہے۔ مووی کامن ہے۔ سیلیبریٹیز کامن ہے۔ سیلیبریٹی کا جب تک نام نہیں آتا اس وقت تک کامن ہی ہے۔ ہی از اے فین آف ہوگ جیکمین اینڈ دا مووی۔ ہی از اے ڈاگ نیمڈ پپی۔ اس کا نام پپی ہے۔ ہی از اے ہاؤس۔ ہی ہیز اے ہاؤس اینڈ اے کیٹ آلسو۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس جو کہ کامن ناؤن کی مثالیں ہیں۔ یعنی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے صرف کامن ناؤن ہی دیکھا ہے۔ عام ناؤن، عام جگہ چیزوں کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو کامن
یہ اس کے سمجھنے الٹی ہے. کامن ناؤن پراپر ناؤن جو ہے بن جاتا ہے، اور جب ہم کسی کا نام وغیرہ لیتے ہیں وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے یہ تو کامن تھا، اور وہ اسم جو کسی خاص چیز یا شخص کو کی امتیازی صفات کے ظاہر کرے، کسی شخص یا کسی چیز کی امتیازی خصوصیت کو ظاہر کرے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلاں آدمی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. A proper noun is a noun that denotes one particular person or a thing as distinct from every other. جو دوسروں سے منفرد ہو اس کا اگر نام ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر ناؤن کہلائے گا. اور یہ پراپر ناؤن ہے سلیم، یہ ایک پرسن ہے. ڈیرہ غازی خان، اور یہ سٹی ہے یا ویاڑی ہے، یہ سٹی ہے. پاکستان ایک کنٹری ہے. تو بعض اوقات بچے پوچھتے ہیں کہ سر کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جب لکھے جاتے ہیں انگریزی میں ان کا پہلا لفظ بڑا کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو جو بھی پراپر ناؤن ہوگا اس کا جب ہم انگریزی میں کسی جگہ پر لکھیں گے اس کا پہلا حرف بڑا لکھا جائے گا. اسی طرح ناموں وغیرہ کے ہم جواہر لال نہرو واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا. جواہر لال نہرو جو ہے جواہر لال نہرو یہ پراپر ناؤن ہو گیا. پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری، پاکستان خاص نام ہو گیا پراپر نام. فیصل از اے گڈ بوائے، جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں اس کا نام فیصل ہے. تو لہذا یہ پراپر ناؤن ہو گئے جو کسی جگہ چیز کا خاص وصف ظاہر کرتا ہے تو اس کو ہم پراپر ناؤن جو ہے کہتے ہیں. اور پہلے ہم نے دیکھا ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن خاص نام، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب آپ آ جائیں کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ عام طور پر وہ اسم ہوتا ہے جو مجموعے کو ظاہر کرے، ایک وحدت بن جائے جس سے مثلا آرمی ہے، جیوری ہے، فلاک ہے، پولیس ہے، کلاس ہے، پارٹی وغیرہ ہے. تو اس سے ایک مجمع بن گیا ہے تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کا پھر نام دیتے ہیں. بھئی آرمی، پاکستان کی آرمی. کلیکٹیو ناؤن از دا نیم آف اے نمبر آف پرسن اور تھنگز ٹیکن ٹوگیدر اینڈ کنسیڈر ایز ون یونٹ. ایک یونٹ سمجھا جاتا ہے جس کو حالانکہ جب باہر بیچنے والا کہتا ہے کہ آلو لو، آلو 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 ایک بھی ہوتا ہے، آلو زیادہ بھی ہوتے ہیں، آلو 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 ہی مشہور ہے. دا فلاک آف گیس اسپینڈز موسٹ آف دا ٹائم ان دا پاسچر. اور جو بطخوں وغیرہ کا ایک گروہ ہوتا ہے فلاک، اور وہ عام طور پر زیادہ تر اپنے چراگاہ میں ہی ٹائم گزارتا ہے. دا پولیس ڈسپرس دا کراؤڈ. پولیس نے منتشر کر دیا کراؤڈ کا. آئی سا اے فلیٹ آف شپس ان دی ہاربر. فلیٹ جو ہے یہ بھی کافی چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور کافی لوگ ہوتے ہیں اس میں، تو لہٰذا یہ فلیٹ بھی ہمارے پاس ایک کلیکٹیو ناؤن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. کوئی یہ اتنے مشکل چیزیں نہیں ہیں، بڑی آسان سی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ چیز آئے گی اور مٹیریل ناؤن. اور مٹیریل ناؤن آپ دیکھیں، مٹیریل ناؤن سے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مادے یا جنس کو ظاہر کرتا ہے جس سے دیگر اشیاء بنتی ہیں. مثلا پانی ہے، واٹر،
The material noun is the name of some particular kind of matter. Copper, fish, gold, iron, मिल्क, साल्ट, वाटर वगैरह जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। मसलन पानी वगैरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कॉटन वगैरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और इसी तरीके से मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जिससे आगे चीज़ें बने उसे हम मटेरियल कहते हैं। यह मटेरियल वो वाला है जो मादनियात की शक्ल में इस्तेमाल होता है कि भाई इससे रॉ मटेरियल हासिल होता है और फिर उससे चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी वो मटेरियल नाउन जो है वो कहलाएंगे। हमारे पास ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो है वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के साथ ही हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एब्स्ट्रैक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया। नज़रियाती तौर पर ये सारी चीज़ होती है और ये कोई फिज़िकल छूने वाली चीज़ नहीं होती। क्वालिटी होती है, एक्शन, किसी के एक्शन को या सिचुएशन ऐसे बन जाए। इट रेफर टू समथिंग इमटेरियल, गैर मादी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लव, लव आप याद रखें, लव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और इसी तरीके से एंगर है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और ब्यूटी है, ये सारी आपसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ख्याली चीज़ें ही हैं। तो लिहाजा मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं और मटीरियल नाउन मादी चीज़ें होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन गैर मादी चीज़ें के नाम को कहते हैं। नाउन जो गैर मादी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते। इसके साथ ही हमारा ये नाउन की अक़साम ख़त्म हुई है और इनको देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर आप इंग्लिश सही तौर पर नहीं सीख सकते। थैंक यू वेरी मच। आल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। You are my better and nice students who are learning English. I like and love those boys.